حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خون تمنا سے ملا ہے وہ سلطان جاں مجھ کو. خون تمنا سے ملا ہے وہ سلطان جاں مجھ کو. کیا مطلب ہے کہ بھائی جب تم اپنی آرزوؤں کا دل کے اندر خون کر رہے ہوگے، اپنی خوشیوں کے مالک پر قربان کر رہے ہوگے، اپنی خوشیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوگے، اللہ کی خوشی کو دیکھ رہے ہوگے، تب جا کر تم اپنی تمناؤں کا خون کر رہے ہوگے نا، تب جا کر خون کر رہے ہوگے نا. اسی لیے حضرت نے فرمایا بڑی خون تمنا سے ملا ہے وہ سلطان جہاں مجھ کو، کہ ایک قلب کا جہاں دینا پڑے گا تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کے اس قلب کے جہاں کے اندر آئے گا. اتنی آرام والے طریقے سے نہیں ملے گا. ایک قلب کا جہاں دینا پڑے گا آپ کو، تب وہ آپ کے لیے سلطان جہاں بنے گا، تب وہ آپ کی جہاں بنے گا اور جہاں کا بھی بادشاہ بنے گا اس قلب کے اندر. لیکن آپ اگر خون تمنا ہی نہیں کرنا چاہتے، مطلب تمناؤں کا خون ہی نہیں کرنا چاہتے، آرزوؤں کا خون ہی نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ کیسے پاؤ گے اللہ کو؟ اللہ تو نہیں آئیں گے. اور ہر بندہ یہ سوچ لے کر چل رہا ہوگا کہ میرے قلب کے اندر اللہ ہے، تو نہایت غلط فہمی کا شکار ہے وہ. ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کے ساتھ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ میرے قلب کے اندر ہے. ارے گناہوں کا خون کرنا پڑے گا. تیرے دل کی تمنا یہ تھی کہ گناہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. میٹیریل بھیجا ہی اس لیے تھا کہ گناہ کا تقاضا میں تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اس گناہ کے تقاضے کو کچل دینا، اس گناہ کے تقاضے کو ذبح کر دینا اور سلطان جہاں کو اپنے دل کے اندر پا لینا. میں اس لیے بھیج رہا ہوں. تو یہ کیوں سمجھا نہیں؟ جب تک گناہ کا تقاضا بھیجیں گے نہیں، اس وقت تک پتہ کیسے چلے گا کہ پہلوان کتنے ہوا؟ بھائی ایک پہلوان ہے، وہ خوب محنت کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے. جب تک اکھاڑے میں نہیں اترے گا تو اس کی پریکٹس کا پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی اس نے پریکٹس کی اچھی؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اکھاڑے میں اتارتے ہیں اس کو، اور اکھاڑے میں اتارنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اب بتا تو اپنی پہلوانی ثابت کر. اس بڑا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا ذکر کر لیا، اذکار کر لیے، راتوں کے تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بڑائی بھی کر رہا ہوں، دعوتیں بھی دیتا پھر رہا ہوں، لیکن ساری چیزیں صحیح ہیں. اب تیرے کو میں نے اکھاڑے میں اتارا ہے. کسی وقت کسی جگہ پر زبردست قسم کا ایسا ماحول چل رہا ہو جو دنیاوی اعتبار سے بہت ہی خطرناک ہو، اس ماحول کے اندر آپ ٹک کر کھڑے ہو جاؤ اور اس ماحول کے اندر آپ کا قلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگا ہو، باتیں کر رہا ہو. اس کو کہتے ہیں ورتل وتبتل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وتبتل الیہ تبتیلا. کہ یہ ایسے ماحول کے اندر بھی کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے جدا ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے. لوگوں سے جدا ہو کر اللہ کو یاد کر. اب میں سمجھیے گا میری بات کو، میں کیا سمجھ رہا ہوں وتبتل الیہ تبتیلا کہ بھئی علیحدگی میں جا کر ذکر کرو. میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ بھئی علیحدگی میں جا کر ذکر کرو. وتبتل کا مفہوم یہ سمجھتا ہوں، اگر علیحدگی میں جا کر ذکر کیا میں نے اور اس ذکر کرنے کے اندر ساری دنیا رہی میرے سامنے،
اور جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ مذکور ہی نہیں ہے میرے سامنے. ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے، یہ یاد رکھنا. ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے. تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مذکور ہی نظر نہیں آ رہا کہیں پر. میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ میں یہاں پر علیحدگی کے اندر بیٹھا ہوں اور یہاں پر دنیا ہی دنیا چلی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے میں علیحدگی میں بیٹھ کر بھی دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہوں نا. تو وتبتل کا مفہوم یہ نہیں ہے. وتبتل کا مفہوم یہ ہے کہ پوری دنیا عالم تیرے سامنے بےہودگیاں کر رہا ہوں، اور اس بےہودگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہوں. اس کو وتبتل کہتے ہیں. بے حیائیاں چل رہی ہوں، اس بے حیائی کے ماحول کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہوں. اس کو وتبتل کہتے ہیں. یہ ہے وتبتل اصل جو ہے. اب اس کے مفہوم کو کیا بنا دیا گیا؟ بھائی ایک بندہ یہ بولتا ہے بھائی جاؤ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں علیحدگی میں جا کر اکیلے میں جا کر ذکر کرو، تنہائی میں یاد کرو مجھے. تو تنہا ہوا ہی نہیں، تو پورے مجمع کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور اس مجمع کے ساتھ کبھی کچھ اور سوچ بھی آ رہی ہے ذہن کے اندر، کبھی کسی اور کا خیال آ رہا ہے، کبھی کدھر اور پہنچ رہا ہے اور چل رہا ہے اللہ اللہ، کبھی کسی اور طرف جا رہا ہے، کبھی کسی اور طرف جا رہا ہے. تو یاد رکھیے گا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ اللہ جو کر رہا ہے، یہ اللہ اللہ کرنا تیرے دل کے اندر غفلت پیدا کرے گا اور سستی پیدا کرے گا. یہ تیرے دل کے اندر غفلت پیدا کرے گا اور سستی پیدا کرے گا. اس لیے اگر تو اللہ اللہ کو چلانا چاہتا ہے نا تو دھیان کے ساتھ اللہ اللہ کر. ایک انڈا ہوتا ہے نا، اس انڈے کو کوئی یہ بولے کہ بھئی یہ ابھی انڈا اڑے گا تھوڑی دیر کے بعد، اس کی ٹانگیں بھی ہوں گی، اس کے پر بھی ہوں گے، اور یہ بولے گا بھی، چوں چوں بھی کرے گا، یہ ساری چیزیں کرے گا، تو یقین نہیں آتا. ٹھیک بولو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انڈا بھی اڑتا ہے کہ کوئی؟ بولا ہاں بھی اڑے گا. اگر اس کو گرم کرنے کے لیے کسی مرغی کے نیچے دے دیا جائے تو ابھی کچھ دیر کے بعد دیکھنا، کچھ دنوں کے بعد دیکھنا، اس کے اندر سے ایک بچہ نکلے گا جو چو چو کرتا ہوا نکلے گا، اور اڑ بھی رہا ہوگا، تھوڑا بڑا ہوگا، اور دوڑ بھی رہا ہوگا، ساری چیزیں کر رہا ہوگا. تو ہمارا جو قلب ہے نا، یہ 1,80,000 جالوں کے اندر بندے. ہمارا جو قلب ہے نا 1,80,000 جالوں کے اندر بندے. وہ انڈا تو ایک کور کے اندر بندے نا، اس کے بعد سے وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد ایک جاندار چیز بنی، اور پھر وہ تھوڑے دنوں تک چلتا رہا، پھر اڑنا شروع کیا اس نے. لیکن جب تک کسی مرغی نے اس کو نہیں سینکا، گرم نہیں کیا، اس وقت تک وہ جاندار نہیں بنا. اس کو گرمائش پہنچانا ضروری ہے، ایک پروسیس سے گزارنا ضروری ہے گرمائش کے. ایسے ہی اس قلب کو اگر جالوں سے آزاد کروانا ہے تو کسی شیخ کی صحبت کی گرمی اس قلب کو دینا پڑے گی. جب جا کر یہ قلب آزاد ہو. 1,80,000 جالے معمولی بات نہیں ہوتی ہے بھائی. اور یہ کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں. جنہوں نے قلب کی محنت کی ہے نا، ان کو پتا ہے کہ یہ
جو قلب ہے نا یہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے، ایسے ہی آزاد نہیں ہو جاتا یہ. پھر آزاد ہوتا ہے تو پھر اپنے اصلی دل کی طرف جاتا ہے. کل شیء یرجع الی اصلی، کہ ہر چیز لوٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. اور اصل دل کہاں ہے؟ عالم امر کے اندر ہے نا، عالم امر کے اندر ہے. عرش سے اوپر کے عالم کو عالم امر کہتے ہیں. یہ اصل دل کی طرف جاتا ہے. اور وہاں پر جو تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اصلی دل کے اوپر انگلی رکھی ہے رحمان نے، کسی اور شیخ نے انگلی نہیں رکھی ہے. اصلی دل پر انگلی کس نے رکھی ہے؟ تو رحمان کی انگلی کی برکات ہیں. جو آپ کے اصلی دل سے ٹکرائے گا تو یہاں پر وہ برکات شروع ہو جائیں گی. یہاں پر وہ چینل آنا شروع ہو جائیں گے جو عالم امر کے اندر اصلی دل کے اوپر چل رہے ہیں. یہ سیٹلائٹ ہے نا، سیٹلائٹ سسٹم سے جوڑو گے یہاں کا کیبل نیٹ ورک تو یہاں پر چینل آئیں گے نا ٹی وی کے اوپر. اگر سیٹلائٹ سسٹم سے نہیں جوڑو گے تو چینل کہاں سے آئیں گے؟ تو اصلی دل جو ہے وہ سیٹلائٹ سسٹم ہے نا، اس سے اپنے اس دل والے نقلی دل کو جوڑو گے تو تب جا کر وہاں کے اصلی دل سے یہاں پر نقلی دل کے اوپر چینل آئیں گے نا. ورنہ کیسے آئیں گے بھائی؟ کیسے لے کر آؤ؟ لیکن اس کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں بھائی، جماعت کی نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 27 درجے ثواب ہے. میں اکیلا نماز پڑھ لوں اس کا کتنا ثواب ہے؟ اور بعض صورتوں کے اندر تو عذاب بھی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اکیلے گھر کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ عذاب ہے یا نہیں؟ تو ایک ہی زبان اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتی ہے. یہ زبان جو ہے نا یہ اکیلے ذکر کر رہی ہے. دل سارے مقتدیوں کو لے کر ذکر کر رہا ہوتا ہے. یہ دل امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے جتنے بھی سارے اعضاء ہیں نا وہ سارے اس کے مقتدی ہوتے ہیں. تو دل کی نماز بھی اکیلے مت پڑھنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے پھر؟ دل کو امام بنانا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اور امام بنا کر پھر دل کو نماز کی طرف لے کر چلے جائیں. دل کی نماز دل کے دھیان کے ساتھ آپ پڑھیں تو اس دل کو پہلے وضو کروانا ضروری ہے. سمجھنا کہ جب اس دل کے اوپر آپ تجلیات کی بارش کروانا چاہتے ہو کہ قلب اطہر سے کوئی تحریر اس دل کے اوپر لکھی جائے، چاہتے ہو کہ قلب اطہر کی تحریر آپ کو سمجھ میں آئے، آپ پڑھ سکو قلب اطہر کی تحریر، تو اپنے دل کو کوڑا کاغذ بنانا پڑے گا، بالکل چٹا. اگر کچھ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا آپ اس کے اوپر لکھنا شروع کر دو، سمجھ میں آئے گا. جب تک کہ کوڑے کاغذ کے اوپر آپ کچھ تحریر نہ کرو، اور جس کو لکھنا ہی نہیں آتا تو وہ کوڑے کاغذ کو بھی خراب کرے گا. اس لیے جس کو دل کا ذکر کرنا ہی نہیں آتا تو وہ پہلے سیکھ لے دل کا ذکر کرنا، ورنہ وہ اپنے کوڑے دل کو خراب کرے گا. ایسے ہی کیڑے مکوڑے بنائے گا، لکیلی مارے گا. تو پہلے کوئی پین دیا جاتا ہے نا، اس کو سمجھنا، پہلے کوئی پین دیا جاتا ہے کاغذ پر لکھنے کے لیے تو پہلے سکھایا جاتا ہے لکھنا، پھر پین دیا جاتا ہے. ورنہ اس سے پہلے پینسل دی جاتی ہے تاکہ اگر لکھے غلط تو مٹا دیا جائے. یہ دنیاوی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دنیاوی طریقے کے اندر یہ ہوتا ہے تو شیخ بھی سالک کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے کہ پہلے اس کو پینسل دی جاتی ہے کہ اگر کوئی غلط
معاملہ کرے تو اس کو مٹا دیا جائے. بعد میں جب اس کا درجہ بڑھے گا، عہدہ بڑھے گا اور بڑی کلاس کے اندر پہنچے گا، اب اس کو پین دے دیا جائے گا تاکہ اب یہ غلطی نہ کر سکے. اب لکھے گا. جب یہ ذکر کرنا سیکھ جاتا ہے نا، پھر قلب اطہر سے اس کے قلب کے اوپر تحریریں ہو رہی ہوتی ہیں، تحریریں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ تحریریں پڑھ رہا ہوتا ہے. وہی تحریریں اس کی فیلنگز بن جاتی ہیں، احساسات. اب وہی احساسات جب فیلنگز بنتی ہیں اس کی تحریریں جو یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہی عملی لائن کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہی اس کی ڈگری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ کسی نے ایم بی اے کر لیا تو اس ایم بی اے کرنے کے اوپر اس کو اکاؤنٹنٹ کی جاب دے دی. اب یہ اکاؤنٹنٹ کا کام بڑا زبردست طریقے سے کر رہا ہے کیونکہ یہ اس نے سیکھا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جو تحریر آئی، اس نے سمجھا، وہی سمجھنے کے بعد احساسات بنے، احساسات بننے کے بعد وہی عملی لائن کے اندر چیزیں آنا شروع ہو گئی، اور اس عمل سے بہت سارے لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے. پروسیس بتا رہا تھا کہ دل میرا اور آپ کا بنتا کیسے. دل بنے گا تب جب ٹوٹے گا. توڑ کر بنایا ہے اس کو، اور جب ٹوٹتا ہے، آپ کوئی مکان لے لو بوسیدہ قسم کا، اس کو بلڈر کے حوالے کرو، وہ بولتا ہے ڈیمولش کر دوں گا، میں اس کو ڈیمولش کر کے نیا بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا بولتے ہیں؟ جب تو نے اپنا بوسیدہ دل میرے حوالے کیا، اس کو توڑوں گا، توڑ کر نیا فرشتوں کے ذریعے سے زیر تعمیر کرواؤں گا. بات اس کو توڑاتے پھر اللہ تعالیٰ. ڈیمولش کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک نیا نقشہ پاس ہوتا ہے نئے طریقے سے. جو جتنا بڑا اچھا بلڈر ہوتا ہے اتنا بڑا نام ہوتا ہے بھائی، اور اتنی جلدی کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ بک جاتا ہے. تو یہاں کا بلڈر کون ہے؟ یہاں کا کون ہے؟ تیرے ہاتھوں سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھ کو میری ویرانیاں ہیں. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے، تیرے ہاتھوں سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھ کو میری ویرانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس دل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، دل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دل کی تعمیر کا مٹیریل اور یہاں کی بلڈنگ کا مٹیریل دونوں میں فرق ہے. یہاں کی جتنی بھی مسجد بنتی ہے تو اس مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ بھی چیزیں مٹیریل آ رہی ہے تو یہاں کی زمین سے نکل رہی ہے. وہ چیز نکل رہی نہیں نکل رہی؟ ماربل ہو جائے، ٹائلز ہو جائے، سیمنٹ ہو جائے، بجری ہو جائے، کوئی بھی قسم کا مٹیریل ہو جائے، کھڑکی ہو جائے، الماریاں ہو جائیں، لوہا ہو جائے، سب کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے. اور کون تعمیر کر رہا ہے؟ میں اور آپ تعمیر کر رہے ہیں. لیکن اس دل کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کی پوری فوج لگاتے ہیں، اور فرشتوں کی فوج کو مٹیریل کہاں سے فراہم کرتے ہیں؟ قلب اطہر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے مٹیریل وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اس دل کو تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس کو تھوڑا تصور کر کے دیکھنا، تصور کر کے دیکھنا. جب کوئی دل ٹوٹے، اور دل ٹوٹنے کے اندر تھوڑا سا تصور کر کے دیکھنا، اب میری تعمیر کیسے شروع ہوئی. فرشتے آئے نہیں آئے، اور قلب اطہر سے مٹیریل فراہم کر رہے نہیں کر رہے فرشتے. آپ کو ایسا مزہ آئے گا، ایسا مزہ آئے گا بھائی. اپنی تعمیر، اپنی بلڈنگ کو بنتا ہوا دیکھتا ہے بندہ، خوش ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو لہذا اپنی بلڈنگ کو بنتے ہوئے آپ دیکھو، یہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہے. اللہ کے بندے کا دل اللہ کا عرش ہے. جس قلب کے اندر اللہ نے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس قلب کی پہلے صفائی کرتے ہیں، اس میں سے کینہ نکالتے ہیں، بغض نکالتے ہیں، عداوت نکالتے ہیں، حسد نکالتے ہیں، جلن نکالتے ہیں. جتنی برائیاں ہیں، جتنی قسم کی برائیاں ہیں، وہ ساری کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں. یہ فنیشنگ ہو رہی ہے. یہ فنیشنگ ہوتی نہیں ہوتی، ابھی فنیشنگ چل رہی ہے. اور فنیشنگ کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب
اس کے اندر رہنے والا جس نے یہ بنایا ہے وہ آئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جس نے بڑے دل و جہاں سے بنایا ہو, بڑی شان کے ساتھ بنایا ہو, اور بہت ہی بڑا نام ہو کہ بھائی اس نے خود اپنا مکان بنایا ہے, تو وہ بتاؤ کتنے شان کے ساتھ آئے گا. تو یہ قلب جو عرش اللہ ہے, اللہ کا عرش ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہو, تو کتنی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ رہے ہوں. میں تھوڑا تصور کر کے دیکھو, مزہ آئے گا. حقیقت بات بتا رہا ہوں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام, کبھی قلب ٹوٹا تھا نا, دل ٹوٹا تھا, ان کے اوپر بھی تہمت لگی تھی نا, تو ان کا بھی دل ٹوٹا تھا. ایک بچے نے پاک دامنی کی گواہی دی تھی, ایک بچے نے. اور جب غلہ دینے کا وقت آیا, قحط سالی کا وقت آیا, قحط پڑا, تو ہر بندے کو 7 بوریاں دی جا رہی تھی, ہر فیملی کو 7 بوریاں دی جا رہی تھی. تو اس بچہ جب یہ آیا تو اس نے بولا بھائی مجھے تو زیادہ چاہیے, میرے گھر میں زیادہ افراد ہیں. تو بولا بھائی ہم تو نہیں یہ کام کر سکتے, جا کر ان سے بات کرو, وہ اس کام کو دیکھ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بچہ پہنچا اور فرمایا میرے گھر کے اندر زیادہ افراد ہیں, مجھے زیادہ بوریاں چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے 10 بوریاں دے دی. بھائی 3 بوریاں اور زیادہ دے دو اس کو, 10 بوریاں دے دی. فرمایا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ بولا نہیں. بولا میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی ضمانت دی تھی, گواہی دی تھی, میں وہ بچہ ہوں. تو فرمایا اچھا تو وہ ہے, تو 40 بوریاں کا اور اضافہ کر دیا. بولو بھائی پوری 50 کر دو, اس کو 50 بوریاں دو, 50 بوریاں دو. 50 بوریاں دی گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا. فرمایا یوسف سے پوچھ کر آؤ اس کو 50 بوریاں کیوں دی ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. فرمایا تو نے 50 بوریاں کیوں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے. تو فرمایا میں نے اس لیے دی, اس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. اس پاک دامنی کی گواہی کے اوپر میرے کو حیا آئی کہ میری گواہی اس بچے نے دی ہے, تو میں اس کو 50 بوریاں دے دوں, اس لیے دیے. تو جبرائیل علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا جاؤ واپس جاؤ, وہ بولو جب تم نے اپنی پاک دامنی کی گواہی کے لیے 40 بوریاں دے دی, اضافہ کر دیا, اپنی شان کے مطابق دیا, تو جو بندہ میری گواہی دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہے گا, تو میں اس کو اپنی شان کے مطابق قیامت کے دن دوں گا. اپنی شان کے مطابق دوں گا قیامت کے دن. تو آپ بتاؤ, جب بندہ دل ٹوٹتا ہے تو دل ٹوٹنے کے اوپر گواہی دے رہا ہوتا ہے اللہ میرے پاس آ گئے, اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے یقین جانو اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی شان کے مطابق دیں گے. یہاں پر بھی دیں گے, وہاں پر بھی دیں گے. ایک بڑا جہاں دیں گے. تو لہذا دوستو دل ٹوٹنے کے اوپر پریشان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا, سب سے زیادہ تنگ کیا گیا, سب سے زیادہ پریشان کیا گیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے بدعا نہیں کی. اور یہی سکھایا ہم لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا, اتنا تنگ کیا, اتنا پریشان کیا, لیکن بدعا. ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, عتبہ ابو لہب کا بیٹا. اس نے آ کر بولا اے محمد تیری بیٹیوں کو طلاق. کیا بولا؟ تیری بیٹیوں کو طلاق. اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی, اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر چھوڑ دے.
دوستو بیٹی کا غم نا برداشت نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات. تو اللہ تعالیٰ ہر بچی کو سلامت رکھے، ان کے نصیب بچے کا برداشت نہیں ہوتا ہے. اتنا بڑا غم تھا نبی کے لیے کہ نبی کی زبان سے نکلے یہ الفاظ، نبی کی زبان سے. کسی کے لیے نہیں دی تھی، لیکن بیٹی کا غم برداشت نہیں ہوتا، ایک دم بے ساختہ نہیں. اور پھر ہوا کیا اس کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ نبوت کی زبان سے، جانتا تھا نبی ہے، نبوت کی زبان سے الفاظ نکل گئے، اب میرا بیڑا غرق ہے، مجھے اب کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے لوگوں کے مجمع کے اندر چلا کرتا تھا، سوتا تھا جب تجارت کے لیے جاتا تھا کہ لوگوں کے مجمع میں سویا کرتا تھا، اور پورا ایک کبا بنا کر اس کو ٹھہرایا جاتا تھا کہ بھئی تیری حفاظت ہوگی، ہم بھی تو بیچ میں سو رہے ہیں. ایک کبا بنایا گیا، اس کو ڈالا گیا، اس کے اندر رکھا گیا، اور بیچ میں یہ لوگ سو گئے. اور ایک شیر آیا جو ہر کسی کو سونگتا تھا، اور اس کبے کے اندر پہنچا، اس کو سونگا، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا. کھایا نہیں، اس کو کھایا نہیں اس کا گوشت. بھائی جو درندہ ہوتا ہے گوشت کھاتا ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کو نہیں کھایا. اس لیے آیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نبی کے غم. یہ ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی محسن ہی ہوتا ہے نا، جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے آپ کا. وہ کیسے محسن ہوتا ہے کہ آپ کو نبی کا غم قلب کے اندر سمجھا رہا ہوتا ہے. آپ کا قلب اطہر سے اس غم کے اندر جڑ جاتا ہے، اور قلب اطہر کے اندر جو غم تھا اس موقع پر، اور قلب اطہر نے جو غم محسوس کیا تھا، وہ غم آپ بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے. تو اس سے بڑی اور شان کیا ہوگی. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو دل نہ توڑو کسی کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جس کا تم دل توڑ رہے ہو وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر اللہ کا محسن، صحیح ہے نا. اور اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر خود اپنا آپ اس کو دیتے. اس سے بڑی اور اجر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنا آپ اس کو دے دے. یہ حدیث قدسی بتا رہا کہ میں، کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کہاں تلاش کروں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جواب دیا مجھے ٹوٹے ہوئے دل کے پاس تلاش کرو، میں وہاں پاؤں گا، مجھے وہاں پاؤ گے تم. سمجھتے میری بات کو. تو لہذا جو توڑ رہا ہے وہ نہایت سخت عذاب کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دل توڑنے والا نہ بنائے، صحیح نا. اور جو توڑ رہا ہے اس کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ